اسٹوڈیوز میں اکرم شیخ صاحب موجود ہیں اور ٹیلی فون لائن پہ میرے ساتھ تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان ہیں۔ عمران یہ بتائیں کہ یہ تو پھر عجیب سے تماشا ہو جائے گا، کیا پہلے مقدمات کھلے اور سیاسی بارگیننگ کے لیے استعمال ہوئے تو اب کیا پھر کوئی این آر او ہوگا کہ یہ لوگ کہیں گے کہ اچھا جی اتنا کچھ آ گیا اب ہمارے ساتھ معاملات کریں ورنہ سندھ جل جائے گا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، ہمیں سیف ایگزٹ دیں اور باہر ہم بلینز اور ملینز کے ساتھ جا کے عیاشی کریں؟ کیا پھر ہی کوئی این آر او نہیں جا رہا اس ملک میں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، آج اگر پاکستان ایک عظیم ملک نہیں بنا تو اس کی سب سے بڑی وجہ ایک لفظ ہے، اس کا نام ہے کرپشن۔ اب یہ کرپشن کیوں بڑھتی ہے، اور یہ بڑی اچھی طرح شریف صاحب نے آپ کو بتایا کہ دیکھیں جب تک امپائر نیوٹرل نہیں ہوں گے آپ اس کو استعمال کریں گے بارگیننگ کے لیے، اور یہ سب نے کی ہے جو بھی آیا ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت بڑا ضروری ایک پریشر ہے میاں نواز شریف کے اوپر، ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 5 سال کی گورنمنٹ چلے، لیکن انہی حادثے زرداری کے خلاف اور یہ زیادہ تر کیسز نواز شریف کے خود سیف الرحمان نے انیشیٹ کیے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سیاسی انتقامی کارروائی نہیں تھی، یہ جینون کیسز تھے، آج ان کا بیان آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا ہم کرپشن کو کرپشن کہیں گے اور امتیاز نہیں کریں گے کہ ہمیں فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ یہ ملک کی خاطر کرپشن کو، کرپٹ لوگوں کو کنوکٹ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا؟ یا ہم یہی تماشا دیکھتے رہیں گے کہ جب ہمیں سوٹ کرتا ہے تو وہ کرپشن ٹھیک ہے، نہیں سوٹ کرتا تو وہ آدمی کرپٹ ہے؟ اس کے لیے ڈاکٹر صاحب 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک تو انڈیپینڈنٹ جوڈیشری، دوسری انڈیپینڈنٹ نیب چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں تیسری چیز آنی چاہیے اور وہ ہے انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن، تاکہ وہ امتیاز نہ کرے کہ اگر دیکھیں نا کرپٹ آدمی کا جب کیس جاتا ہے تو ان کو نہیں پھر فکر کرنی چاہیے پروسیکیوشن کو یہ گورنمنٹ کا منسٹر ہے یا نہیں ہے۔ اور تب جب تک ہم یہ نہیں کریں گے ڈاکٹر صاحب ہم اسپیشل سائیکل میں پھنسے رہیں گے، وہی لوگ ری سائیکل کر کے واپس آتے رہیں گے، پیسہ ہضم کریں گے۔ عمران یہ بتائیں کہ جنرل مشرف کے اوپر مقدمے کی بات کی گئی تو اس وقت یعنی ہم تو کہہ رہے تھے نا کہ جنرلز کو بھی احتساب کے کٹہرے میں لایا جائے، آپ بھی کہہ رہے تھے، ہم بھی کہہ رہے تھے، اور لوگ بھی کچھ، تو اس نے جنرل مشرف کو بھی چھوڑ دیا۔ اب جو سیویلینز ہیں ان کی کرپشن کی بات کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں جمہوریت کو ڈیریل کرنے جا رہے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پرابلم یہاں یہ ہے کہ ایک ٹرم استعمال کی جا رہی ہے بار بار کہ جناب سسٹم کو بچانا ہے، نظام کو بچانا ہے، جمہوریت کو بچانا ہے۔ جمہوریت تو تب بچتی ہے جس جمہوریت کے اندر عوام کو فائدہ ہو، عوام کی بہتر حالات بہتر ہوں امریت سے۔ جمہوریت کا نام ہے احتساب، اکاؤنٹیبلٹی، جو پاور میں ہو۔ جمہوریت ٹرانسپیرنسی کا نام ہے۔ تو آپ اگر کرپٹ لوگوں کو جمہوریت بچتی نہیں، جمہوریت کمزور ہوتی ہے۔ تو اگر آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کرتے ہیں آپ جمہوریت کو مضبوط کرتے ہیں۔ یہاں یہ عجیب سا ایک سٹیٹس کو، عمران آپ مڈ ٹرم الیکشن کی بات کر رہے ہیں اس وقت؟ ڈاکٹر صاحب دیکھیں نا، اگر یہ انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں کہ پھر کیسے یہ جو 1065 ارب روپے کا جو نقصان 8000 لوگوں نے کیا ہے، ان کا پھر کیسے احتساب ہوگا؟ تو مڈ ٹرم الیکشن کیسے ہوگا؟ مڈ ٹرم میں تو اسمبلی کوئی توڑے گا یا وزیر اعظم کہے گا 58(2)(a) کے تحت غالباً کہ اسمبلی توڑی جائے، یا صدر توڑ دے گا 58(2)(b), اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور پھر جو صدر ہوگا وہ الیکشن کروائے گا۔ ایسے ہی ہوتا رہا ہے ملک میں، تو وہ تو ہونے نہیں جا رہا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب پاکستانی عوام ڈیمانڈ کر سکتی ہے، اور وہ ڈیمانڈ اس طرح کر سکتی ہے کہ گورنمنٹ جب اس کے اندر گزرا کہ کرپشن کیسز ہو جائیں، اور یہ بھی ہمیں اعتماد نہ ہو کہ ان کا احتساب ہوگا، اور گورنمنٹ کر سکتی ہے جو نہیں کر سکتی جب تک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوشن نہ ہو، تو ہم ڈیمانڈ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے عوام کو راستہ دکھانا۔ اس وقت عوام کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے۔ ہمارا کام ہے انہیں بتانا کہ جمہوری عمل مضبوط ہوگا احتساب سے، اور اگر یہ احتساب نہیں کر سکتے تو مڈ ٹرم الیکشن کرائیں، وہ بھی جمہوری عمل کا حصہ ہے۔ میری بات سنیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے، یہ میں اس بارے میں مجھے کوئی ابہام نہیں ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی جو حکومت ہے، انہوں نے آج تک کسی ایک وزیر کے خلاف، ان کے وزیر داخلہ جو ہیں جو ایسٹ کنٹرول لسٹ کو کرتے ہیں، ریگولیٹ کرتے ہیں، وہ خود ایسٹ کنٹرول لسٹ پہ تھے، وہ خود ملک سے بھاگ کر گئے ہیں، وہ خود ملزم تھے، ان کے خلاف مقدمات ریوائیو ہو چکے ہیں، اور ان کا نام جو ہے وہ خود وزیر قانون نے پورے دنیا کے سامنے وہ اس کو تشت الزام کیا ہے، اور ویسے بھی لوگوں کو پتا تھا
اور آئل فار فوڈ پروگرام میں جناب ناصر حسین, محترمہ بینظیر بھٹو اور جناب رحمان ملک, یہ 3 ملزمان تھے. یہ صدام حسین آئل فار فوڈ یعنی انہوں نے 2 کمپنیاں دبئی میں قائم ہوئیں, ایک میں محترمہ بینظیر بھٹو اور ناصر حسین صاحب, اور ایک میں بینظیر بھٹو اور رحمان ملک صاحب, اور $1.5 ملین جو $1.5 ملین جناب صدام حسین کے اکاؤنٹ میں ڈالا گیا تاکہ ان کو بزنس ملے, ان کے تھرو وہ تیل بیچے. اچھا. اور انہوں نے پھر وہاں سے جو آئل فار فوڈ کا, جو فوڈ فار آئل کا جو پروگرام تھا یونائٹڈ نیشن کا, اس کے تحت جو ہے انہوں نے وہ ٹریڈنگ کی, اس کی ان کو وہ تیل ملا بیچنے کے لیے, انہوں نے سینٹرل ایشین ریپبلکس اور ورلڈ مارکیٹ میں بیچا, اور اس کا جو منافع اور اس کی جو کک بیکس ان کے یونائٹڈ نیشن کے تھرو 6000 ڈاکومنٹس کوفی عنان کے دفتر نے حکومت پاکستان کے حوالے کی. یہ جو اسپین کا مقدمہ ہے نا جی, یہ آلموسٹ اٹ واز اے پرووڈ کیس, اٹ واز اے پرووڈ کیس, نو مور پروفس ور ریکوائرڈ. جب اٹارنی جنرل ملک محمد قیوم صاحب کو حکومت بدلنے کے باوجود برقرار رکھا گیا تو وہ اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہ جو سوئٹزرلینڈ کے مقدمات ہیں ان میں چونکہ وہ پیروی کرنے والے بھی وہ تھے, وہ جا کر اس کو واپس لیں, اور اسپین کے مقدمات کو بھی واپس لیں, اور سرے پیلس کے مقدمات کو بھی واپس لیں. انہوں نے سارا کام تو وہ جو تھے جب تک وہ مشن اکمپلش نہیں ہوا ان کو اپنے منصب سے فارغ نہیں کیا گیا. اور تو واپس آتا ہوں آپ کی طرف. عمران کی مڈ ٹرم الیکشنز آپ کیسے چاہتے ہیں؟ مڈ ٹرم الیکشنز یعنی میں نے کہا کہ اسمبلی ڈیزالو ہونا ضروری ہے, کون کروائے گا مڈ ٹرم الیکشنز؟ ڈاکٹر صاحب